إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا قوموا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين أو كما قال عز وجل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. أعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مديد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع النضيد رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكة وقوم تبع كل كذب الرسل بحق وعيد. افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد او كما قال عز وجل. سب سے پہلے سب سے اول ہر قسم کی ہم تقدیس کی بھی عظمت و پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جنہیں ہم نے سورج چاند کا پرستش کرنے والا نہیں بنایا، جانور کے پائے پرندے کا پرستش کرنے والا نہیں بنایا، پہاڑ درخت زمین پتھر کا پرستش کرنے والا نہیں بنایا، نہیں کسی ملا کا پرستش کرنے والا بنایا، نہیں کسی مفتی کا بنایا، نہیں کسی گنڈا کا بنایا، نہیں کسی نیتا کا بنایا، نہیں ماں باپ کا بنایا، نہیں بیوی شوہر کا بنایا، نہیں بال بچے کا بنایا، نہیں دلیال ننیا سسرال نیر کا بنایا، نہیں سماج کا بنایا تو صرف اپنا ہی بنایا. ان کی ہم کے لیے، ان کی کبریائی کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کی تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ السمیع من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفسه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے لفظ جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے اولاد پر، ان کے امہات المومنین پر، صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور پھر تابعین کے تابعین پر، اور پھر تبع تابعین کے تابعین پر، پھر سمت مرحومہ سمت عادل سمت شہادہ کے ائمہ کرام محدثین اعظام فقہاء اعظام صالحین اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ صاحب یقین صاحب کردار شخص ہوگا. الہی تمام پر ایک نہیں، کروڑ نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی، جب تک یہ دن رات کا تسلسل باقی، پیغمبر تعداد مرتبہ درود و سلام پہ نازل فرماتے رہیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. خطبہ وہی ہے، مضمون وہی ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کہا. ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی رسول آئے اور جتنے آسمانی دھرم آئے، آسمانی مذہب آیا،
یا بھیجے گئے یا بھیجا گیا یا بنایا گیا پیش کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ لا الہ الا اللہ کو قائم کرے انسان. اور اس آیت میں جو سے پہلے ہم نے پڑھا اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ہو کونوا قوامین بالقسط قسط کے ساتھ قسط کو قائم کرنے والے انصاف کو قائم کرنے والے رہو ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گواہی دینے والے چاہے اپنے خلاف ہو یا ماں باپ کے خلاف ہو یا رشتے دار کے خلاف ہو یا مالدار کے خلاف ہو کہ فقیر کے خلاف ہو. گواہی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کا خیال رکھنا ہوگا کہ انصاف کیا ہے عدل کیا ہے حق کیا ہے سچائی کیا ہے سچ کیا ہے رائٹ کیا ہے. اور اس دنیا میں اس سنسار میں دنیا میں نہیں بلکہ اس سنسار میں اگر سب سے بڑی کوئی سچائی ہو سکتی ہے اگر سب سے بڑی کوئی سچائی ہو سکتی ہے تو لا الہ الا اللہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم اگر وقت کے اعتبار سے تاریخ کے اعتبار سے پیریڈ کے اعتبار سے آخر میں برپا کی گئی امت ہو آخری امت ہو لیکن تمہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باقی تمام نبیوں اور رسولوں اور ان کی امت پر گواہ بنایا جائے گا. ہر نبی اور رسول کہ جب امت سے پوچھا جائے گا امت انکار کر جائے گی امت انکار کر جائے گی کہ یہ ہمارے پاس میسج نہیں آیا. انسان تو قد حجت نہ ہے تھیولوجی جانتا ہے بھوگ رہا ہے جھیل رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بولیں گے نبی رسولوں سے اپنے اپنے وقت کے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو تمام امت کے نبی یا رسول یا میسنجر یا پیغامبر یا سندیش پہنچانے والے بولیں گے یہ گواہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو واقعی میں مسلمان بن کر کے جیے ہوں گے. ہاتھ جھاڑنے سے امتی نہیں ہو جاتا ہے زور شامل بولنے سے امتی نہیں ہو جاتا ہے پگڑی باندھ لینے سے امتی نہیں ہو جاتا ہے ٹکنے سے اوپر پجامہ پہننے سے امتی نہیں ہو جاتا ہے برقع پہن لینے سے امتی نہیں ہو جاتا ہے حج عمرہ کی زکات صدقہ خیرات نکالنے سے کر لینے سے امتی نہیں ہو جاتا ہے جب تک اس کی زندگی میں اثر نہیں رہتا اسلام میں یہ امتی گواہ دے گی یہ امت. تو ان کی امت بولے گی تم کہاں سے گواہی دے رہے ہو تم کہاں سے گواہی دے رہے ہو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بولیں گے ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں پایا کہ آپ کے علاقے میں آپ کے ملک میں آپ کے قوم میں فلانے نبی آئے تھے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تب وہاں پہ انسان کا بولتی بند ہو جائے گی. گواہی پر بات چلی ہے اسی کے متعلق ہم نے کہا تھا نقل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب تکفرون بات کہ کچھ کتاب پر ایمان لاتے ہو کچھ کا انکار کر دیتے ہو ویسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں ذلت ہے رسوائی ہے. اور اس سچائی کو بتانے کے لیے لا الہ الا اللہ کی سچائی کو بتانے کے لیے چونکہ انسان کا دل ڈگمگاتا ہے گناہگار پاپی کا اور ناسک کا تو بہت دور کی بات ہم بول رہے ہیں. ایک دیندار بھی رہے گا مومن بھی رہے گا مسلم بھی رہے گا سچا بھی رہے گا اس کا بھی کبھی کبھی دل ڈگمگا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے یہ سوال کر آ جاتا ہے دل و دماغ میں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مردے کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کیسے کہا کہ کیا تم کو آپ کو ہم بولیں گے مجھ پر ایمان نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ نہیں ولکن یطمئن قلبی لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانور کو پرندے کو زیادہ گوانے کبوتر ہی رہی ہوگی اس کو پوسیے پالیے جب آپ سے پڑک جائے تو اس کو ذبح کر کے الگ الگ پہاڑ کے ٹکڑے پہ ڈال دیا گیا الگ الگ پہاڑ کی چوٹی پر اس کو پکاریے گا وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑ کے آ جائے گا آپ کے پاس. اسی لیے ادھر ہم ہر جمعے کے شروع میں کوشش کر رہے ہیں کچھ ایک بات ایسی بات کو نقل کرنے کی کوٹیشن کرنے کی کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ اسلام گڑھی ہوئی کہانی نہیں ہے گڑھا ہوا قصہ نہیں ہے گڑھا ہوا مذہب نہیں ہے گڑھا ہوا دھرم نہیں ہے بلکہ ایک سچائی ہے. اس کے ضمن میں ہم نے سے پہلے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات میں اٹھے تو پہلے ناک میں پانی چڑھا کر کے باسا جھاڑ لے لیکن اس سے پہلے بھی ہے لیکن اس سے پہلے ہے جب تم میں کوئی شخص رات میں بستر سے اٹھے وہ نہیں جانتا اس کا ہاتھ کہاں پہ رات میں گزارا ہے رات میں اس کا ہاتھ کہاں پہ چلا گیا اپنے بڑی پر اپنے شریف پر اسے چاہیے کہ پہلے ہاتھ دھو لے. لیکن اس ہاتھ دھونے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی سنت ہے صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر رات میں اٹھتے تھے آنکھ کھلتی تھی
بستر سے ڈائریکٹ نہیں نکل جاتے تھے، بستر سے ڈائریکٹ نہیں نکل، جاڑے سے نسبت ہے، جاڑے سے جس موسم سے ہم گزر رہے ہیں، بلکہ پہلے اٹھتے تھے، چہرے پر سے چادر یا لحاف جو بھی ہٹایا، لیٹے لیٹے جب بیٹھ کر کے سورہ آل عمران کے آخر کی 10 آیت پر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے تہجد کی رات کی جاگنے کی دعا پڑھا اور دونوں ہاتھ سے اپنے چہرہ ملتے تھے۔ صحابی بولتے ہیں، راوی نقل کرنے والے حدیث کے، کہ انسان جب نیند سے اٹھتا ہے تو اپنے چہرے کو ملتا ہے، چہرے کو ملتا ہے اپنی نیند کے غلطے کو ہٹانے کے لیے، نیند کی سستی کو ہٹانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم میں جو جو چیز رکھی ہے، جو جو خصلت رکھی ہے، جو جو عادت رکھی ہے، جو جو لچھن رکھی ہے، واللہ العظیم سب میں حکمت ہے۔ انسان ظاہر جب بستر سے اٹھے گا رات میں، چہرے پہ ہاتھ پھیرے گا، اس کے چہرے کی جو نس ہے جو رات میں سونے سے دب گئی ہوگی یا ایک موشن میں رہوگی، ایک حرکت میں، ایک کنڈیشن میں، اس میں موشن نہیں، حرکت نہیں ہے، اس کے سرکولر کو ٹھیک کر رہا ہے انسان دبا کر کے، تب جا کر کے بستر سے باہر نکلتے تھے۔ اب یہ ہمارے پاس خبر آئی، ایک بندہ رات میں اٹھا، چہرے پہ پانی ڈالا، ہلکا سب کو لقوے کا اثر ہوا، تو سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے لقوہ مارا۔ شام ہوتے ہوتے اس کو پتا چلا کہ رات میں صبح میں جو اٹھ کر کے ہم نے چہرے پہ پانی مارا تو ہلکا سا لقوہ لگ گیا۔ ہم نے پوچھا اس کو شوگر تھا تو اس مریض کو بی پی تھا، بولے کہ نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ایک چیز، دوسری چیز، اسی مقصد سے ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں انسان پر کہ جاڑے میں یا بیمار کے لیے کہا ہے اگر اس کو پانی نقصان کر رہے تو تیمم کر لے، غسل کرنے میں نقصان کر رہے تو تیمم کر لے، پانی نقصان کر رہا وضو کرنے تو تیمم کر لے۔ آپ کو بتا دیں جب انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے، گرم پانی بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے، گرم پانی بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے، خاص کر کے جس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے وہ لاکھ کپڑا پہنا دیجیے اس کو ٹھنڈا لگنا ہے، اور اس کے مقابلے میں بچے کو دیکھیے، جوان کو کپڑا بدن پہ ہلکا بھی رہے گا تو اس کو خطرہ نہیں رہے گا۔ تو ہم نے کہا وہ لگتا ہے کہ ڈائریکٹ بستر سے نکل کے چہرے پہ پانی ڈالا ہے، تھوڑی دیر بستر پہ رکنا چاہیے تھا، کچھ دسویں پڑھتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، کچھ وہی مانتے اللہ تعالیٰ سے۔ اور جب بات آئی پانی چھونے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، ان کی سنت تھی جب غسل کرتے تھے پہلے کمر پر پانی ڈالتے تھے، پھر داہنے پانی ڈالتے تھے، پھر بائیں پانی ڈالتے تھے، پھر لے کر کے سر پر پانی ڈالتے تھے، پھر پورا بدن پر پانی ڈالتے تھے۔ اور یہ پی ایم سی ایچ کی رپورٹ ہے کئی سال پہلے کی، 5-6 سال پہلے کی، کہ ڈائریکٹ جاڑے میں جو لوگ پانی ڈالتے ہیں غسل کرتے وقت ڈائریکٹ اسی سے پیرالائسس اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے بدن پہ پانی ڈالیے، اس کے بعد ڈالیے تو بدن شریر جسم کو اس کو برداشت کر لے گا، لیکن عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، لیکن بیماری کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ اگر بیماری کا عمر کا تقاضا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں بولتے ہیں تیمم کا حکم؟ اور یہی ہم میں دوسرے مذہب میں فرق ہے، جتنے مذہب آئے ہیں آسمانی سب میں ملاوٹ ہوتی رہی ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے کہ اسلام میں بھی ملاوٹ کی گئی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ قرآن اپنی اصل شکل و صورت میں باقی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم فضل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی اصل شکل و صورت میں باقی ہے، کہ غیر مسلم دشمن اسلام کا بول رہا ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کو سکھایا ہے کسی روایت کو، کسی خبر کو کی انکوائری کیسے کی جاتی ہے کہ خبر صحیح کہ غلط ہے، یہ مسلمانوں نے دنیا کو سکھایا ہے۔ اور ضمن بات بتایا تھے جب بات آئی ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کی، اللہ رسول نے کہا تھا پہلے غسل ادھر کرو، ادھر کرو، پھر سر پہ بدن ڈالو۔ پوری دنیا ہم صرف مسلمان لوگ بولتے ان بھکت فلانا ان بھکت فلانے کو ووٹ دے رہے، تم بھی ان بھکت ہو، تم بھی ان بھکت ہو، تم بھی ان بھکت ہو۔ دنیا کے مسجد میں جس مسجد میں کنواں وہاں بھی نہیں تو اس کا پانی قدرتی گرم ہوتا ہے، قدرتی گرم ہوتا ہے، لیکن حصہ ہے وہاں لگا تو میرے بھی لگنا چاہیے، وہاں لگا تو یہاں بھی آنا چاہیے، وہاں لگا بچھایا تو یہاں بھی بچھنا چاہیے۔ عزیزت میں بتا دیں، اور کنویں کے پانی پر بجلی کا گرم کیا ہوا پانی پینے سے مستقل یا کھانا کھانے سے یا بجلی پہ پکا ہوا کھانا کھانے سے بدن میں خون میں کلوٹنگ ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔ مبارک ہو آپ کو، ترقی
ایک گھر میں ہم نے بہت پہلے کئی سال پہلے منع کیا تھا کہ بجلی پہ پانی نہیں گرم کرنا، پینے کا کھانے کا، نہانے تک چل سکتا ہے. گئے تو دیکھا آج کل نیا آیا ہوا ہے ویب سے کھانا پکاتا ہے، ویب سے اس کو چھو لیجیے گا تو کرنٹ نہیں لگے گا، چھو لیجیے گا تو ہاتھ نہیں جلے گا، لیکن اس میں کھانا پکتا ہے. ہم نے غصہ کیا کہ ہم نے کہا کہ تو 5 سال پہلے ہم نے منع کیا تھا، اس چولہے کو اٹھا کے لیا تو سوچا کہ چوڑ کے کچھ سجا کے دے دیں گے. اندھے ہو جا رہے ہیں، اندھے ہو جا رہے دنیا کا، دنیا کو تانا مرا انبت ہے. ارے تم خود انبت ہے دنیا کا، سماج کا، فیشن کا، دکھاوے کا. اور اسلام بات چلی تھی ایسا ایک مذہب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے شکل صورت بچا کے رکھا ہے، اور دوسرے مذہب میں دیکھیے کہ کسی مذہب پر چوٹ نہیں کس رہا ہے. لیکن ہم بتا رہے ہیں سچائی. بہت سارے مذاہب ہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، ہندوستان کے علاوہ بھی، جاپان میں بھی، تھائی لینڈ میں بھی، یورپ میں بھی ایسا ایسا فرق آتا ہے کہ اس میں لوگ کڑاکے کی ٹھنڈک میں جا کے نہاتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ مرتے ہیں. اس کے مقابلے میں کے لیے اگر بوڑھے ہیں، اگر مریض ہیں، تو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ غسل کیجیے، ضروری نہیں کہ آپ وضو کیجیے، تیمم سے بھی آپ کام کرا سکتے ہیں. جب بات آئی اسلام پر اعتراض کرنے کی، ایک اعتراض اسلام پر اور ہے، آپ لوگ سنا نہیں ہوگا، کسی وجہ سے بول رہے، بہت سوچ سمجھ کے بول رہے ہیں. اب یہ مت سمجھیے میرے پاگل کتا کاٹا ہے، ہم جو بولتے ہیں کوئی وجہ ہوتی ہے. ایک اعتراض لوگ جتلاتے ہیں اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر، سندیش پر، رسول کے پیغام پر، اللہ تعالیٰ کے سندیش پر، کہ اسلام میں جوان مرد کو، آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، میرا یقین ہے آپ مدنی، سلفی، مفتی، کفتی، قاری سب کا تقریر سنا نہیں ہوگا جو بھی بولنے جا رہے ہیں، کہ اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ سیانہ مرد بھی عورت سے دودھ پی سکتا ہے. اسلام پہ جہاں بہت سارے اعتراض بتلایا ہے، جس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے، اس کی کہانی کیا آپ کو بتا دیں کہ جب اسلام میں یہ حکم آیا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سالمین تعالی جواد کریم ورؤوف رحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. جب اسلام آیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رسول کی زندگی میں حکم نازل ہوتا گیا. ایک وقت آیا اس لیے یہ حکم بتایا گیا، یہ بتایا گیا کہ گود لیا ہوا بچہ اپنا بچہ نہیں ہو سکتا، اس سے پردہ ہے. اگر دودھ نہیں پیا ہے بیوی کا یا اس گھر کی عورت کا تو اس سے پردہ ہے. ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک بچے کو گود لیا تھا بچپن میں، بچہ تھا، اس صحابی کو بچے تھے، چھوٹے تھے، سب سے ان کو گود لیا تھا. اب وہ بچہ ان کے پاس آتا تھا تو ان کو برا لگتا تھا. جب حکم شریعت کا نازم ہو گیا ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اب بول بھی نہیں سکتے تھے، جو بیوی نے ان کو بہت للک سے پالا تھا کہ میرا بچہ ہے، تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا کہ میرے شوہر کو آبجیکشن لگتا ہے، جو شریعت کا حکم آ گیا ہے کہ پوس پالک بچہ گود کر لیا ہوا جب تک دودھ نہیں پیے وہ اپنا نہیں ہو سکتا ہے، اس سے پردہ ہے، تو میرے شوہر کو برا لگتا ہے. بہت لمبی تفسیر ہم جائیں گے تو 1 گھنٹے کی تفسیر صرف مختصر بتا رہے ہیں. تو رسول نے کہا اس بچے کو اپنا دودھ پلا دیجیے، اس بچے کو آپ اپنا دودھ پلا دیجیے. راوی نقل کرتے ہیں، اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دی، بخاری کی بھی روایت ہے، بخاری کی بھی روایت ہے، اگر میری یادداشت دھوکہ نہ دے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بولے کہ اپنا دودھ پلا دیجیے. یہ کمینہ انسان ہوتا نہ ہے، جو بھٹیارا انسان ہوتا ہے وہی اس قسم کی بات پر ہنستا ہے. آپ کو بتا دیں مدرسے کا ماحول، مدرسے میں کیا تعلیم ہو رہی ہے. مدرسے میں اکثر تیسری یا چوتھی جماعت میں یہ مسئلہ آتا ہے پاکی ناپاکی کا مسئلہ پڑھایا جاتا ہے بچوں کو. حدیث رسول کی سیرت کی زندگی میں جب یہ مسئلہ پڑھاتے ہیں ٹیچر، مدرسے کے بچے، سینئر کے جونیئر، استاد ایسا بےہودہ گندا سوال کرتے ہیں کہ استاد شرم سے پانی ہو جاتا ہے. یہ حال مدینہ یونیورسٹی کا بھی ہے، یہ حال الحدیث مدرسے کا بھی ہے، یہ حال دیوبندی مدرسے کا بھی ہے، یہ حال بریلوی مدرسے کا بھی ہے. یہ تو حال اس قوم کا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کیوں؟ ہوتا کیا، انسان جب شرماتا اس وقت بھی مسکراتا ہے. انسان جب شرماتا کوئی بات بولنے میں اس وقت بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے، اس کو بولتے شرمندگی کی مسکراہٹ.
تو اس کی تشریح علماء بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ نہیں پلایا 5 دفعہ بلکہ گلاس میں ڈھال کے پلایا تاکہ ان کے شوہر کا کنفیوژن دور ہو جائے کہ ہم اس کے ماں لگے، ماں دودھ پلائی، دودھ ماں سے پردہ نہیں ہے، اس کے بال بچے سے بھی پردہ نہیں ہے۔ اب اسلام کا اعتراض لگتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہ یہ فتویٰ دیا کرتی تھی کہ بڑے مرد کو اگر آپ اپنے لیے حلال کرنا چاہ رہے ہیں کہ چاہے اس سے پردہ ختم ہو جائے اس کو اپنا دودھ پلا دیجیے، اس کو اپنا دودھ پلا دیجیے۔ اسلام کا یہ آبجیکشن لگ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا لیکن ہے، اس دنیا میں نہیں سمائے گا۔ یہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تنہا اجتہاد تھا، اجتہاد غلط بھی ہو سکتی تھی، صحیح بھی ہو سکتی تھی۔ ایک صحابی سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کسی ایک فرد سے یہ ثبوت نہیں ملتا کسی نے ان کے اس فتوے کو قبول کیا ہے، نہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں، اہل بیت کے لوگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قبول نہیں تھا۔ ایک تو جواب یہ ہے، دوسرا جواب یہ ہے یہ نہیں کہا گیا کہ چھاتی میں لگا کے پینا ہے، انہوں نے کہا گلاس میں ڈال کے پینا، ایک روایت ملتی ہے جو ضعیف ہے۔ تیسری بات یہ ہے، ایک سوال اور ہو رہا ہے کہ ماں شریعت کا یہ حکم ہے، رسول کا فرمان ہے کہ بچہ 2 سال تک، یا اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ بچے کو ماں 2 سال تک ہی اپنا دودھ پلا سکتی ہے، 2 سال کے بعد نہیں۔ اور اس کی بات سمجھ میں آئی کہ 2 سال کے بعد اگر کوئی دودھ پیتا ہے تو حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ دودھ وہ ہونا چاہیے جو بدن کے بچے کے شریر میں لگے اور اس سے اس کی بڑھوتری ہو، اس سے اس کے بدن کا گروتھ ہو۔ جب انسان سیانا ہوگی تو کیا گروتھ ہوگا؟ یہ صحابہ کرام کا، اہل بیت کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے کہ 2 سال کے بعد کے دودھ کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس بات کو مانتی ہیں کہ 2 سال کے بعد کا دودھ نہیں کہلائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو روایت نقل کی جاتی ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دودھ نہ چاہیے، مجھے لگتا ہے یہ بھی کوئی روایت گڑھی ہے، اس کی تحقیق ہم نے کیا ہے۔ جس طرح سے بنو امیہ کے خلافت کے متعلق بہت کچھ کہانیاں سمجھنے کی تاریخ کی کتاب میں، لیکن جو جانکار ہے، صحیح جانکار، ہمارے جیسا جھولا چھاپ عالم نہیں، جس کا صحیح میں علم ہے، وہ بولتا ہے زیادہ تر روایات اس زمانے کے متعلق، اس واقعات کے متعلق، یا واقعات کے متعلق، یا اس حالات یا اس تاریخ کے متعلق گڑھے ہوئے واقعات ہیں، مستند نہیں ہے، پروف سے ثابت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بھی جو نسبت کی گئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق، یہ بھی ہو سکتا غلط ہو۔ اور دوسری بات، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چھاتی سے لگ کے پینا ہے۔ تیسری بات، اس میں ایک بات اور آ رہی ہے، اگر یہ بات روایت صحیح ہوتی تو ہم کہتے ہیں اور دنیا کہتی، گنا دیتی کہ فلانا فلانا انسان ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچہ ہوا ہی نہیں ہے، اور جس عورت کو بچہ نہیں ہوتا اس کی چھاتی میں دودھ نہیں آتا ہے، جب دودھ نہیں آئے تو انہوں نے اپنا دودھ آ کے پلایا۔ اب بات آئی کس بات پر؟ اسلام پر جو لوگ اعتراض لاتے ہیں، اس میں سے یہ اعتراض ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو آبجیکشن لگایا جا رہا ہے، اور اسی لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے، اسی لا الہ الا اللہ بچانے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے علاوہ بہت سارے ائمہ اسلام، بزرگان دین، محدثین، مفسرین، فقہاء اسلام، صالحین اولیاء، اپنے اپنے زمانے میں انہوں نے یہی کہا جب کوئی مسئلہ پیش آیا کہ بابو یہ مسئلہ میرے معلوم ہے، جو میرے سمجھ میں غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ایک اور روایت ملتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، انہوں نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ میری بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ٹکرا رہی ہے، تو میری بات کو دیوار پہ دے ماننا، میری بات کو دیوار پہ دے ماننا۔ اب بہت افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے، پڑھا لکھا جاہل عالم بولتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے پتھر کی لکیر ہے، کیوں نہ؟ جبکہ خود ان کے شاگردوں نے اس سے اختلاف کیا ہے۔
1 तिहाई में मैंने 3 रुपए में 1 रुपया इख्तिलाफ किया अपने उस्ताद से। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्दों ने, इससे बात समझ में आती है कि वो भी अपने उस्ताद की बात को पत्थर की लकीर नहीं मानते थे। क्यों? सबके दिल दिमाग में एक ही सवाल, एक ही भूख, एक ही जुनून, एक ही पागलपन सवाल था कि मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का हक अदा करना है। जब तक ये पागलपन तक आपके दिमाग पर सवाल नहीं रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, आप अपनी जिंदगी में हकीकी माने में मुसलमान बन के नहीं जी सकते हैं। जब आई बात मुखालफत की रसूल के मुखालफत की बात आई, उलमा नकल करते हैं, आप देखा होगा बहुत किताब है जहां पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लामी आता है या इसमें ग्रामी आता है, वहां पे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे साद लिख देते हैं, या साद लाल लाम ऐन मीम लिख देते हैं, या सिर्फ साद लाम लिख देते हैं। उलमा बताते हैं कि दुनिया की तारीख में सबसे पहले जिस आलिम ने, जाहिल नहीं, मुफ्ती नहीं, अवाम नहीं, पापी नहीं, गुनाहगार नहीं, जिस आलिम ने ये चीज गढ़ा बनाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शोक में लिखें, उसकी जिंदगी में ऐसा घटना पेश आई कि उसका हाथ कट गया। उलमा बोलते हैं ये चेतावनी थी अल्लाह ताला से कि तुमने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद सलामती को शोक किया, तुम्हारे हम जिस्म का हिस्सा को शोक कर देते, तुम्हारा हाथ कटवा देते हैं। जब बात आई उलमा की, हम उलमा से किस उम्मीद करें? लोग बोलता बार बार क्यों आ रहे हैं कि वो बात रखेंगे जब किसी आलिम को किसी गलती पर टोका जाता है तो वो आलिम वही बात बोलते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन लोग बोलते थे, या मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन बोलता था, या नूह अलैहिस्सलाम का दुश्मन लोग बोलते थे, या हूद अलैहिस्सलाम के दुश्मन लोग बोलते थे, या अपने वक्त के नबी के रसूल के मुखालिफ लोग बोलते थे वो हमारी हुई में लेता। अरे जमाना ने हमें परेशान किया, सुनिए अल्लाह ताला बताए, जमाना ने परेशान किया, दुख दिया, तकलीफ दिया, अल्लाह ताला तुझे दिया। आलिम गलती करता है, जब समझाता है इंसान तो बता कि जो होना होगा नसीब में, उसको कोई बदल नहीं सकता है। यह अक्लमंद इंसान की आलिम की पहचान नहीं है, यह अच्छे आलिम की पहचान नहीं है। जब बात आई नसीहत समझने की, हर वो इंसान जो मेरी बात सुनना है, अगर मेरे पैगाम को अपने माँ बहन बेबी बेटी चाची फूफी नानी ममानी खाला तक नहीं पहुंचाएगा, वल्लाह अजीब देख लेगा अपनी जिंदगी में कभी न कभी एक वक्त ऐसा आएगा जब उसको जिंदगी में ऐसी चोट लगेगी, उस वक्त उसको एहसास होगा पगलवा बोला था, अगर हम अपने घर वाले को पहुंचा देते तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर ये हम संदेह है कि पैगाम पहुंचा देते हैं तो आज ये नौबत नहीं आती। और सिर्फ मामला घर के औरतों का नहीं है, वल्लाह अजीम हर वो शख्स दुनिया की किसी क्यों का हो, दुनिया की कोई हुकूमत हो, अगर किसी को अच्छी बात समझा रहा है, अगर नहीं मानेगा इंसान, वल्लाह अजीम भोगेगा। ये पत्थर की लकीर है, बल्कि ये पत्थर की लकीर से भी ज्यादा सख्त लकीर है। और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह को जिसे हमने कहा था कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सच्चाई की गवाही दो। पर्दे पे तुमको ऑब्जेक्शन है कि पर्दा उतार दिया गया। इससे पहले लगता है 2-3 साल पहले गांव की एक बेटी, किसी की बीवी है, किसी की मां रही होगी, किसी की बहन रही होगी, किसी की नतनी रही होगी, किसी की पोती रही होगी, स्टेज पर उसका घूंघट उठाया गया था, स्टेज पर, गैर मुस्लिम। उस वक्त तुम्हारे अल्लाह लोग गूंगे थे, जो इतने ज्यादा हैं गूंगे थे। और रसूल का किरदार क्या है? जंग में दुश्मन पकड़ा के आया है, दुश्मन की बेटी पकड़ा के आई है, बोलते हैं इसके सर पर आंचल रखो, और हम आंचल उतारे हैं एजुकेशन के नाम पर, शादी के नाम पर, तरक्की के नाम पर। तुम हम अल्लाह ताला के और रसूल में दुश्मन है। वल्लाह अजीम बतौलेबाजी मत करो, ज्यादा दिखावा ज्यादा मत करो, छलावा ज्यादा नहीं करो। जब बात आई हिजाब खींचने की या घूंघट उठाने की, एक महिला है, हम नाम नहीं बताना चाह रहे हैं, आप बहुत बड़े आलिम, आप लोग बहुत सोच उनकी तकलीफ सुनते हैं, किसी लड़की से बात करते थे फोन पर, जब ऑब्जेक्शन लगाया तो महिला ने चाहिए तो दो ये मानने के लिए चुप है, ऐसे इस्लाम पर, ऐसे ईमान पर, ऐसे नमाज पर, ऐसे तलावत पर, ऐसे दाढ़ी पर, ऐसे टोपी पर, ऐसे बुर्के पर।
बता दे रहे हैं ये बुर्का क्यों चाह रहा है, सिर्फ मुसलमान का बुर्का नहीं होना चाह रहा है। तुम अगर सोचते हो इसका तुम बेवकूफ हो। इसी हिंदुस्तान में खबर आई थी एक पंजाबी लड़की का सर का दुपट्टा उतारा जा रहा था पढ़ाई के नाम पर। इसी हिंदुस्तान की बात आई थी कि एक क्रिश्चियन औरत की लड़की के सर का स्कार्फ उतारा जा रहा था पढ़ाई के नाम पर। इसी हिंदुस्तान की बात है पढ़ाई के नाम पर। अगर मुस्लिम हिंदू धर्म की लड़की बेटी उसके सर का दुपट्टा उतारने की बात हो रही थी, मुसलमान थे। ये जानते क्यों हो रहा है? जिसमें हमारे नामर्द मर्द हिस्सा ले रहे हैं घर के। आदम अलैहिस्सलाम, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को शैतान ने कैसे उतारा जन्नत से? शिर्क कराया, शराब पिलाया, जुआ खिलाया, कत्ल करवाया? नहीं, एक फल खिला दिया, बदन का कपड़ा उतर गया, जन्नत से निकालेंगे। इसीलिए तुम पर हमको नंगा किया जा रहा है, इसीलिए तुम पर दुनिया को नंगा किया जा रहा है। जब इंसान नंगा हो जाता है जितना नचाइए नाचेगा। जब इंसान नंगा हो जाता है अल्लाह अजीम किसी धर्म का, किसी इलाके का, किसी मसलक कैसी बराती का हो, जितना नचाना उसको नाचेगा, ताकि काना दज्जाल की हुकूमत फुल पावर में सत्ते में आ सके। और इसी अभी हंगामा हो रहा है कि मॉल में खातून गई हुई थी, लाइन में लगी हुई थी, बुरके में थी, उनके बुरके पर ऑब्जेक्शन लगा, उनको कहा जाकर रेप कर दिया जाएगा। हम माफी के साथ बोल रहे हैं, ये मत समझो कि मुझे सत्ता से कोई लड्डू खाना है, अल्लाह रसूल झूठे पर अल्लाह रसूल और सच्चों की लानत हो। मेरा कहना था कोई जरूरत क्या थी मॉल जाने की? आपके महल्ले में दुकान नहीं थी, आपके महल्ले में मार्केट नहीं थी, फैशन चला हुआ है, हवा चली हुई है, जिसको चले मोले जा रहे हैं, जिसको देखिए मोले जा रहे हैं। और हम मॉल जाना पसंद नहीं करते हैं। बोलिएगा मॉल में 5 रुपये सस्ता मिल रहा है, आप बोलिएगा मॉल में 50 रुपये सस्ता मिल रहा है। सुनिए अकीदा कैसे पढ़ाया जाता है, ये हिंदुस्तान का आलिम का अकीदा पढ़ाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर तबीयत कर रही है, अपनी जान निछावर कर दें। उन्होंने फरमाया था कि क़यामत के करीब जज़ीरतुल अरब से बढ़ करके कोई आलिम नहीं मिलेगा। अकीदे की किताब पढ़ रहे हैं, अकीदे की किताब पढ़ रहे हैं, उसमें आलिम जिक्र करते हैं कि अपने महल्ले का जो दुकानदार है पहले उसका हक अदा करना। किसी आलिम से सुना है कभी तकरीर में अकीदे के ज़िम्मे? दुकानदार हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी हो सकता है, पराया भी हो सकता है, नबी भी हो सकता है। महल्ले के दुकानदार का हक पहले बनता है। 5 रुपये फाजिल ले, 1 रुपये फाजिल ले, 10 रुपये फाजिल ले। ये तो फैशन चला हुआ मॉल जाने का। जब बोली जब मुझ पर हमला हुआ, वहां पे न बाप का न भाई था, न बाप का न भाई था बचाव करने के लिए। क्या ख्याल है? हम बोलते हैं कि मर्द की बेगम नहीं निकली बाहर तुमको मिर्चा लगती है। हाँ, तुम्हारा आरिफ पढ़ने की जाहिर है। आपको बता दें दुनिया में जितने मज़ाहिब आसमानी जिसमें मिलावट की गई, इसका खुलासा यही, निचोड़ यही है कि इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह से उसकी डगर में उतर जाए, फिर तो दुनिया भी जितना नचाना है नाचेगी, नाची हुई दुनिया। हम भी नाच रहे, आप भी नाच रहे दुनिया के इशारे पर। कि जितने आसमानी धर्म है उसमें मिलावट इसी मकसद से किया गया कि इंसान उससे ओब जाए, नई नस्ल उससे दिल बर्दाश्त हो जाए। इंसान को लेकर भैया अपना धर्म तो आने हैं। अभी वीडियो देख लेते हैं, नौजवान बोल रहा है मुस्लिम कि चाइना में बड़ा सुकून है, यहां धर्म का प्रचलन नहीं है, यहां धर्म का प्रचलन नहीं है। और हम उस जाहिल से पूछते हैं अंग्रेज के आने से पहले, अंग्रेज के आने से पहले हिंदुस्तान में सब धर्म के लोग रहते थे। कभी कोई रायत का सबूत मिलता है, कोई फसाद का सबूत मिलता नहीं मिलता है, धर्म से नहीं मिलता है। इंसान के जिंदगी में जब धर्म का सही असर नहीं रहता है तभी इंसान धर्म के नाम पर अन्याय करता है, धर्म के नाम पर आतंक करता है, धर्म के नाम पर फसाद मचाता है। और जो थोड़ा बहुत धर्म बचा हुआ मुसलमानों का सोशल मीडिया के जरिए से, एजुकेशन के जरिए से ऐसा मुसलमान तैयार किया जा रहा है कि नमाज भी पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा, हज भी करेगा,
عمرہ بھی کرے گا، شرابی بھی رہے گا، جواری بھی رہے گا، زناکار بھی رہے گا، بدکار بھی رہے گا، عیاش بھی رہے گا. یہ نسل ہم لوگ تیار کر رہے ہیں. تو خلاصہ یہی ہے کہ آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا کیجیے. ابھی کیا ہے، نیا قانون آیا ہے دکاندار لوگ کا. دیکھیں گے کس مت مراجی ہے. سونے کی دکان پہ بولا جائے جو عورت آئے گی برقع کھول کے آئے گی. دیکھیں گے کتنے دیش تم نے بلدان کی، دیکھیں گے تم کو کس کی بہو بیٹی جائے گی ننگی ہوگی، زیور خریدنے کے نام پر، چاندی خریدنے کے نام پر، سونا خریدنے کے نام پر دیکھیں گے. اور صحیح کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قیامت دجال کا ظہور ہوگا نا، زیادہ تر انسان اس کا پجاری بن جائے گا. بننے پجاری. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز اور چھوٹ گئی بتا دے، جو انسان رات میں ٹھنڈا پانی لے کے چہرے پہ مارے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے نقل کیا تھا، ایک بات پوائنٹ چھوٹ گیا تو بتا دیں. عربوں میں یہ رواج تھا کہ لوگ مٹی کے برتن استعمال کم کرتے تھے، لکڑی کا اور پتھر کا برتن استعمال کرتے تھے، جس کی روایت ملتی ہے. اس لیے اگر کوئی انسان کی عمر زیادہ ہے یا شوگر کا مریض ہے، ہارٹ کا مریض ہے، اس کو چاہیے کہ سنبھل کر کے جاڑا گزارے. ہم اردو ڈالنا چاہ رہے تھے لیکن الجلیل میں آج ڈالیں گے، کل ڈالیں گے، پرسوں ڈالیں گے، دیر ہوتی جا رہی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنے والا بنائے، صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرنے والا بنائے، صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. الہی آپ کے تمام مسلمات کی بات کا واسطہ دے کر کے بھیک مانگ سوال کر رہے ہیں. الہی لوگ بولتے ہیں 100 سونار کی 1 لوہا کی، ہم بولتے ہیں 100 شیطان کی 1 رحمان کی. الہی لوگ بولتے ہیں کہ 100 لوہار کی سونار کی 1 لوہار کی، ہم بولتے ہیں 100 شیطان کی 1 رحمان کی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ وکیل. الہی جو گزر ہونے والی جو آج گزر ہونے والی جو کل گزر ہونے والی جو قدیم ہونے والی جو دور ہونے والی جس سے تعلقات اچھے ہونے والی جس سے تعلقات خراب ہونے والی ہے. الہی جن کے گھروں میں بیماری حاجت عمر کو کسی بھی فرق کی کسی بھی درجے کی، الہی ہماری منظور کی صفائی کلیہ عاجل عطا فرمائے، اس کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی ہم نے سے جن کے گھروں کو واری متعلقہ جوان بہو بیٹیاں بھائی بندو بیٹھے چاہیے، الہی صرف ان کے لیے جوڑے عمران فرما دیو، بغیر لغویات کے، بغیر کسی فضولیات کے، بغیر کسی شرکیات کے، ایسا جو لگا دیے دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. الہی ہم میں سے جو قرضدار ہیں، بے روزگار ہیں، پردے غیب سے رزق حلال کا قصد ادائی کی انتظام فرما دیو، اس کے ساتھ ساتھ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے رہیو. الہی رغب جب تک کہ ہر خیر سے، ہر نیکی سے، ہر بھائی، ہر اچھائی سے، ہر بھلائی سے نوازتے رہیو، ہر شر سے، ہر نقصان سے، ہر کمی سے، خرابی سے محفوظ رکھیو. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت معافات رزق اور توفیق کی بھیک مانگا ہے. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت معافات رزق اور توفیق کی بھیک مانگا ہے. الہی ہم آپ سے یقین عفو عافیت معافات رزق اور توفیق کی بھیک مانگا ہے. الہی ہمیں ظالم اور کافر کو فتنے کا سبب نہ بنائیو. الہی ہمیں ظالم اور کافر کو فتنے کا سبب نہ بنائیو. الہی ہمیں ظالم اور کافر کے لیے فتنے کا سبب نہ بنائیو. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی واللہ تعالی اعلی و جل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.